حلال اور حرام یہ فرض ہیں. دو طرح کے فرض ہیں، ایک فرض کفایہ ہے اور ایک فرض عین ہے. ان باتوں کے بارے سوال کرنا فرض کا ثواب ہے. حلال حرام فرائض کا جاننا سب سے اونچا دین کے اندر جو علم ہے وہ فرائض کا علم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کسی کو فرائض کا علم نہیں آتا، حلال حرام کا پتہ نہیں ہوتا، باقی جمیع اعمال جو کرتا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کے علاوہ جنازہ، یہ وہ فرض کفایہ، پھر سنت مؤکدہ، غیر مؤکدہ، نفل وغیرہ، جو کچھ بھی وہ کرتا ہے ان کا ثواب نہیں ہوتا، ان کا اجر نہیں ہوتا. آپ ایسے سمجھ لیجیے ان کی قبولیت ہی نہیں ہوتی. اس کی مثال میں دینے لگا ہوں. نماز پڑھنا مسلمان مومن کے لیے فرض ہے، اس کے مسائل جاننا بھی فرض ہے. اب اگر کوئی فرض کے مسائل نہیں جانتا اور فرض ادا کرتا ہے، بڑا گناہ گار ہے. اور کوئی فرض ادا کرتا ہے اور جان بوجھ کر فرائض کے مسائل نہیں جانتا، یہ بھی بڑا گناہ گار ہے. یعنی اللہ کے نزدیک یہ نامقبول ہے. اس لیے نامقبول ہے کہ اس کی عبادت نامقبول ہے. فرض اگر عین ہے تو اس کا جاننا، اس کی تعلیم حاصل کرنا، یہ اسی طرح ہے جس طرح اس کی ادائیگی فرض ہے. جانور ذبح کرنا یہ فرض ہے، بغیر ذبح کیے جانور حرام ہوتا ہے. یہ فرض ہے لیکن فرض کفایہ بھی ہے. اسے کوئی دوسرا ذبح کر دے، آپ کا جانور ہے، آپ اس کے مالک ہیں، آپ کو ذبح کرنا نہیں آتا، لیکن کوئی دوسرا ذبح کر دیتا ہے تو یہ فرض کفایہ ہے، آپ کا فرض ادا ہو جائے گا، آپ اسے کھا پی سکتے ہیں. اور اگر کوئی فرض کفایہ میں جان بوجھ کر حلال کرنا نہیں جانتا اور کسی کا فرض کفایہ جو ہے وہ ادا کرتا ہے، یہ جان بوجھ کر گناہ گار ہوا ہے. اس نے کیوں جنازہ پڑھایا، اس نے کیوں ذبح کیا، اس نے کیوں وہ فرض ادا کیا جو فرض عین تو اس کے لیے تھا نہیں. جس کے لیے فرض عین تھا وہ جانتا، اس کا کام جانتا. دو چیزیں ہو گئیں، ایک فرض عین ہو گیا اور ایک فرض کفایہ ہو گیا. فرض عین کے جو مسائل نہیں جانتا وہ تو سیدھا سادہ فرض کی ادائیگی کے بعد بھی فرض کو چھوڑنے والا ہی ہے. فرض کی ادائیگی بھی فرض ہے کہ فرض عین ہے، اور فرض کی ادائیگی حلال میں فرائض کے جاننے میں یہ بھی فرض ہے. اب اگر یہ کہتا ہے کہ باقی ساری عبادت میری قبول ہو جائے گی تو مت تو تیری پہلے ماری ہوئی ہے، تجھے تو فرائض کی تعلیم ہی حاصل نہیں ہے، جو فرض عین ہے اور جو فرض کفایہ ہے. اس لیے ان باتوں کا جاننا بڑا ضروری ہے. پہلی بات تو یہ کہ ہم یہ باتیں حاصل کرنے کے لیے، یعنی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کہیں آگے ہو کے بیٹھتے ہی نہیں ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ ہے شیطان نہیں چاہتا
کہ اس کی کمائی اللہ کے ہاں قبول ہو جائے، اس کی عبادت اللہ کے ہاں قبول ہو جائے۔ وہ اس کو عبادت سے تو روک نہیں سکتا، کیسے روکے گا؟ یہ مانے گا ہی نہیں۔ پھر وہ کام کرتا ہے شیطان، پھر وہ کام کرتا ہے کہ اگر کر بھی یہ لے اس سے فائدہ نہ ہو۔ جہاد سے تو یہ رکتا نہیں، جان بھی قربان کرنا چاہتا ہے، مال بھی قربان کرنا چاہتا ہے۔ پھر شیطان اس کے دل میں ریا ڈال دیتا ہے کہ تو بہادری کے لیے قوم میں، گاؤں میں بہادر مانا جائے، اس کے ہونے کے لیے تو کیا کر، تو جہاد کر۔ جہاد تو ہو ہی جائے گا، لیکن لوگ تجھے دیکھ کر، تیری قوم کو، تیرے پنڈ کو تجھے بہادر بھی کہہ دیں گے، کیا ہو گیا؟ یہ ہیں اس کے طریقہ واردات اس کی بہت بڑی بڑی ہے، لیکن نصیب والا ہے جو شیطان کے بس میں نہیں آتا، اسے بے بس کر کے گھر بھیج دیتا ہے۔ بڑا وہ آتا بن تھن کے، لیکن اسے کھسی کر دیتا ہے، کر لا کی کرنا۔ یہ مومن کی شان ہے، اور کوئی نہیں کر سکتا کہ مومن ہے جو پنگوڑے سے لے کر قبر تک فطری علم سے لیس ہوتا ہے، کہ ماں باپ نے اسے فطرت کا علم دیا ہوتا ہے، بلوغت کے علم میں، حکمی علم سے لیس ہوتا ہے کہ اسے اللہ نے دیا ہوتا ہے، وہی اللہ نے بھیجی ہے نا، حلال حرام۔ حکمی تعلیم سنت میں لیس ہوتا ہے، مسلح ہوتا ہے کہ اس کے استاد نے اسے یہ تعلیم دی ہوتی ہے اور اس نے اسے حاصل کیا ہوتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ سارا کچھ جب دیکھتا ہے، نال بار سارا کچھ جب دیکھتا ہے کہ یہ اپنی حالت بدلتا ہے، اللہ بھی اس کی حالت بدل دیتا ہے، اسے اللہ پاک علم کی عطا میں اپنا نائب، اپنا وارث، اپنا خلیفہ بنا لیتا ہے۔ اب وہ وقت نہیں رہا۔ فرمایا ثم الذین یلونہم، جب مجھ سے یہ وقت دور ہوتا چلا جائے گا، وہ حالات اللہ والے نہیں رہ جائیں گے، طالب مولا، طالب علم نہیں رہ جائیں گے۔ ہر کوئی اپنی خواہش کی پیروی میں اپنی خواہش کا طالب بن جائے گا، کہیں طالب دینار ہوگا، کہیں طالب دنیا ہوگا، کہیں طالب ریا و فخر ہوگا، یعنی ہر ایک کی جو خواہش ہوگی اس کا وہ مظہر ہو جائے گا۔ اسے کیا ملا؟ عارضی چیز ملی اور ابدی زندگی سے محروم ہو گیا، یہی ملا نا، اس کے علاوہ کیا ملا؟ الذی جمع مالا وعددا، گنتا اس چیز کو رہا جو عارضی اور ختم ہو جانے والی ہے، اور چھوڑتا اس چیز کو رہا جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ ایک ہمیشہ رہنے والی ہے اور ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ کے بندوں کا ساتھ ہے۔ سودا تو گھاٹے کا کیا ہے، لیکن جانتا نہیں، جانتا صرف وہی ہے جو حق کو مانتا ہے، اور جو حق کو ماننے کا انکار کر دیتا ہے اسے کیا پتہ جانتا علم کیا ہوتا ہے۔ اس لیے اس بات کا جاننا ضروری ہے کہ فرض عین میں ادائیگی قبولیت تب پاتی ہے جب جان بوجھ کر فرض کا علم حاصل کیا ہو، اور فرض کفایہ میں فرض کفایہ کی ادائیگی کرنے والا اگر جان بوجھ کر علم نہیں رکھتا اور ادائیگی کر دیتا ہے، خود تو گناہ گار ہوا ہی ہوا ہے، لیکن فرض کفایہ میں جو چیز اس نے
پڑھائی اور کی ہے اس پر بھی ظلم کیا ہے، جنازے پر بھی ظلم کیا ہے، جانور جو ذبیحہ جس جانور کو ذبح کر رہا ہے اس پر بھی ظلم کیا ہے، اور جو جانور کا مالک ہے اس پر بھی ظلم کیا ہے، اپنے پر تو ظلم کیا ہی کیا، اس لیے ان باتوں کا جاننا بڑا ضروری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد پاک ہے فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، کہ ان کے لیے جہنم ہے جو قرآن مجید اللہ پروردگار کا حکم اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اور اس پر کمائی کرتے ہیں۔ یہ بنی اسرائیل کے علماء تھے، حکم آیت فیصلہ ہوتا ہے، جب کوئی ان سے فیصلہ نہیں آتا پیسے لے گئے اللہ کا حکم بدل دیتے، یہ ہے وہ بات۔ اللہ کا تو حکم بدلا ہی نہیں جا سکتا، پیسے لے کے کوئی بدلے، کوئی جان بوجھ کے بدلے، کوئی انجان میں بدلے، اللہ کا تو حکم بدلا ہی نہیں جا سکتا، اللہ کا تو حکم وہی رہتا ہے۔ بیما کسبت ایدیہم، لیکن ان کے ہاتھوں کی جو کمائی ہے نا وہ عذاب ہے، اس میں شک کوئی نہیں ہے، وہ عذاب ہے۔ یہ تو ہو گیا فیصلے کا بدلنا، اور اگر کوئی فیصلہ بدلتا ہے تو اس نے حکم بدل دیا، ادھر زنا کا حکم تھا ادھر اس نے نکاح کا حکم بنا دیا، یہ تو فیصلہ بدل دیا۔ اور اگر کوئی فیصلہ نہیں بدلتا، فیصلے پر پیسے لے لیتا ہے، فیصلہ نہیں اس نے بدلا، فیصلہ وہی رکھا کہ نماز نماز ہے، روزہ روزہ ہے، حج حج ہے، زکوٰۃ زکوٰۃ ہی ہے، فیصلہ وہی رکھا، لیکن پیسے لے کے اب نماز اس کو بیچ دی، روزہ اس کو بیچ دیا، حج اس کو بیچ دیا، زکوٰۃ اس کو بیچ دی۔ یہ عبادت کیسے کسی کو بیچی جا سکتی؟ یہ عبادت تو بندے نے اللہ کے لیے کی ہوتی ہے، جو اللہ کے لیے عبادت کی جائے وہ بیچی تو نہیں نا جا سکتی۔ مثال اس کی میں آپ کو دیتا ہوں کہ میں نے ہدیہ دیا، میں نے تحفہ دیا اپنے یار دوست کو، پھر میں کہوں کہ بھئی مجھے اس کے پیسے دے دیں۔ میں نے دعوت کی، اپنے دوست کو کھانا اللہ کی رضا کے لیے کھلایا، پھر میں کہوں مجھے پیسے دے دو۔ یہ ہوٹل میں کھانا کھلایا تھا یا ہوٹل کھولا ہوا تھا؟ جب عبادت اللہ کے لیے کی جاتی ہے پھر وہ نہیں بیچی جاتی، اور جب عبادت اللہ کے لیے کی جاتی ہے تو کس میں کی جاتی ہے؟ حکم میں کی جاتی ہے۔ حکم ہے نماز پڑھو، میں نے حکم میں نماز پڑھی ہے، کسی کے ساتھ کوئی میں نے معاملہ نہیں کیا، باہمی معاملہ نہیں کوئی باندھا۔ اگر میں معاملہ باہمی اس سے باندھ لیتا کہ میں نماز تو پڑھوں گا اللہ کے حکم میں، عبادت تو کروں گا میں اللہ کی، اللہ کے حکم میں، لیکن اس جگہ پر جب میں آ کر ہی پڑھوں گا تو اس جگہ پر آنے کے لیے معاملہ مجھ سے کر لو۔ حج اللہ کی عبادت تم ہی کرو گے، لیکن کرواؤں گا میں، ساتھ ساتھ میں جاؤں گا، گاڑی میری ہوگی جس پر بیٹھ کر جاؤ گے، معاملہ مجھ سے باندھ لو۔ یہ اس نے عبادت تھوڑی بھیجی ہے، یہ اس نے روزہ تھوڑی بیچا، روزہ تو اللہ کے لیے رکھا ہے۔ جس نے روزہ رکھوایا ہے، جو باہمی معاملہ اس کے ساتھ طے کیا ہے، وہ تو دینا ضروری ہے نا۔ یہ حلال و حرام کی تعلیم کا جاننا ہے، جب تک اسے جانتا نہیں اسے کیا پتہ ہوتا۔ مولوی بیچارے کو وہ لے کے بیٹھ جاتا ہے کہ جو یہی بس غلط ہے، جو جج کر رہا ہے یہ کوئی غلط نہیں ہے، وہ ٹھیک ہی ہے، جو پٹواری کر رہا ہے وہ ٹھیک ہی ہے، سارا کچھ جو دوسرے کر رہے ہیں خور ہے نا، اسے نظر نہیں آتا، وہ سارے کے سارے ٹھیک ہے۔ اور مولوی عالم دین جو وہ کرتا ہے
حلال بھی کرتا ہے تو اسے حرام نظر آتا ہے، اور حرام سے بچتا بھی ہے تو اسے حرام میں گرا ہوا پڑا ہوا نظر آتا ہے۔ تعلیم نہیں حاصل کرتے، حلال حرام کا علم نہیں حاصل کرتے، بس یہ اسے آتا ہے کہ وہ حرام کر رہا ہے اس لیے جہنمی ہو گیا ہے، میں اور میری باتیں حلال اور حلال بتا رہی ہیں، وہ جنتی ہو گیا، ایسی جنتی ہو گیا، ایسی کوئی جہنمی ہو گیا۔ وہ مقدمہ، وہ جرم جس میں کسی کو سزا ہوتی ہو، اس میں تھوڑی سی بات بھی ادھر ادھر ہو جائے اسے سزا نہیں دی جا سکتی، تھوڑا سا جھوٹ ادھر ادھر ہو جائے اسے سزا نہیں دی جا سکتی، کیوں؟ جرم کی بات ہے۔ اسے اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آزادی دینا یہ قابل ترجیح ہے کہ اسے سزا دی جائے۔ تھوڑا سا بھی جھوٹ بیچ میں شامل ہو گیا، پتہ ہو گیا کہ اس میں جھوٹ ہے، اب اسے چھوڑ دینا یہ زیادہ بہتر ہے کہ اسے سزا دی جائے۔ اور ادھر حال یہ ہے پتہ کچھ نہیں ہوتا، اور جسے پتہ ہوتا ہے عالم دین ہوتا ہے، جس نے ایک زندگی اپنی دین کی تعلیم کے حصول میں لگائی ہوتی ہے، اس پر باتیں ہیں اور خود پاک اور صاف ہے۔ باتیں کرنے والا جاہل ہے، اور جس پر باتیں کی جا رہی ہیں وہ دین کی سمجھ رکھتا ہے۔ یہ بات نہیں کہ کوئی دین کی سمجھ رکھتا ہے یا دین کی سمجھ نہیں رکھتا، بات صرف اتنی ہے جو اللہ کا حرام ہے وہ حرام ثابت ہوتا ہو، اور جو اللہ تعالیٰ کا حلال ہے وہ حلال ثابت ہوتا ہو۔ جہنمی بیچارہ جہنمی ثابت ہی نہیں ہوا، چل تینوں جہنم میں چھڑ کے آواں، یہ تو خود جہنمی ہے، جنتی کوئی ثابت ہی نہیں ہوا۔ جنت میں کوئی داخل ہوگا تو ہم کہیں گے یار یہ جنتی ثابت ہو گیا، ابھی وہ پتہ نہیں کدھر پہنچا ہوا، اسے مدینہ بھی پہنچا دیا ہے، مکہ بھی پہنچا دیا ہے، قبر میں بھی پہنچا دیا ہے۔ یہ ظلم نہیں ہے کہ زندہ اسے قبر میں کوئی پہنچا دے، میرے پاس بیٹھا اسے مکہ میں پہنچا دے؟ ایسا تو جعلی پیر بھی اس پر کوئی لعنت کرتا ہے کہ ہمیں بیٹھ کے تو نماز پڑھتا نہیں، پوچھو بھی نماز ہمیں بیٹھ کے میں پڑھی نہیں تو کہتا میں تو مدینے میں پڑھتا ہوں جا کے۔ ظلم پر ظلم۔ جب تک بندہ حقیقت نہیں پا لیتا اسے کیا پتہ یہ جتنے وہ احکام وحکام زکام بیان کر رہا ہے یہ نہ بیماریاں مستقل ہیں اور نہ یہ علم کی کوئی حقیقت دینے والی چیزیں ہیں۔ جب ایک چیز ہی مستقل نہیں ہے، وہی عارضی ہے، وہ عارضی علم کیسے دے سکتی ہے؟ یہ تو اللہ ہے قدیم، یہ تو اللہ کا بندہ ہے جو قدیم کا علم رکھتا ہے۔ یہ دو چیزیں ہی ہیں، اللہ ہو یا اللہ کا بندہ ہو، اللہ ہو یا اللہ کے بندے کا ساتھ ہو، اس کے علاوہ تو باقی ساری چیزیں مخلوق ہیں۔ یب کا وجہ ربی کا ذوالجلال والاکرام، مخلوق تو ایک دن ختم ہو جانے والی ہے۔ کوئی مخلوق ہو کہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں ہمیشہ ہی ہوں؟ اللہ پروردگار کا علم قدیم ہمیشہ سے ہی ہے، اور جو اللہ کے علم میں ہے بس وہی ہمیشہ ہے۔ اب اللہ کے علم میں جو ہے وہ ایک تو اللہ پروردگار کی ذات میں اللہ کا علم ہے، اور ایک اللہ کے علم میں جو ہمیشہ اللہ کے ساتھ ہے وہ ہے، اس کے علاوہ کون ہے؟ بات یہ ہے کہ جب کوئی باہمی معاملہ باہمی لین دین کرتا ہے تو وہ عبادت تو نہیں نہ ہوتی کہ وہ اللہ کی عبادت ہو رہی ہے۔ اللہ کی عبادت میں جی ایک ہی بات ہوتی ہے، حکم وحی کے اندر اللہ وہ فرض کر دیتا ہے، اور اس وحی کی تعلیم میں اس کی ادائیگی ہوتی ہے، اور نیت ہوتی ہے اللہ اکبر۔ کس کے بعد کہا ہے ہم نے؟ نیت کرنے کے بعد، نیت عبادت کی ہوتی ہے۔
کس کی عبادت؟ اللہ کی، اور کسی کی وہ کر ہی نہیں سکتا۔ عبادت میں تو کوئی اور شامل ہی نہیں ہو سکتا۔ جب بھی مومن کرتا ہے اللہ کی عبادت کرتا ہے، اگر اللہ کی وہ عبادت نہیں ہوتی تو اس کا عمل ہوتا ہوگا کوئی نہ کوئی۔ عبادت کے تو وقت مقرر ہے، عبادت کے لیے تو قبلہ کعبہ مقرر ہے، عبادت کے لیے تو اللہ پروردگار کا حکم آتا ہے، تب وہ عبادت ہوتی، اس کے علاوہ تو عبادت ہو ہی نہیں سکتی۔ اور مولوی صاحب عبادت اللہ کی کرتا ہے اور دیکھنے والا دیکھتا یہ ہے کہ اس نے عبادت بیچ دی ہے۔ عبادت تو بیچی جا ہی نہیں سکتی۔ نبی رسول جتنے بھی آئے انہوں نے یہی کہا کہ اللہ رب العالمین کہ عبادت کا اجر اللہ پر ہے۔ میں نے کسی کے ساتھ طے ہی نہیں کیا، عبادت میں اجر کسی کے ساتھ طے ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی کرنے کے قابل ہے تو مجھے آ کر بتائے کہ میں نے طے کر لیا تھا اس کے ساتھ کہ میں تیری نماز یعنی تیری عبادت کروں گا، تیرا روزہ رکھوں گا، تیرا حج کروں گا، تیری زکوٰۃ دوں گا، یعنی تیرے حکم میں تیری عبادت کروں گا، تیرے حکم کی تعلیم میں یہ ساریاں ادائیگیاں کروں گا، عبادت تیری میں کروں گا، آ موقع میرے نال کی موقع ہے۔ کوئی ایک بھی ایسا مسلمان نکال کر مجھے دکھا دے، جاہل سے جاہل کو نکال کر لے آئے، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو اور کہہ دے کہ میں کسی غیر کی عبادت کرتا ہوں۔ اس کے کہنے سے پہلے ہی آپ کہہ دیں غیر کی عبادت کرنے والا کون ہوتا ہے جی؟ کافر ہوتا ہے، مشرک ہوتا ہے۔ مجھے آگے کیا کہتے ہو؟ جاؤ جاؤ بھائی، ہمیں کہنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ ایسی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور اگر کوئی عبادت اللہ کی کرتا ہے، عبادت میں اپنے اللہ سے اجر لیتا ہے، اس میں کسی کو شامل نہیں کرتا، تو جب اس نے شامل ہی نہیں کسی کو کیا، میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ اس نے عبادت بیچ دی ہے؟ اس نے بیچی نہیں عبادت، اس نے کسی کو شامل نہیں کیا۔ وہ جی اس نے نماز جب پڑھائی تھی مجھ سے پیسے لیے تھے، اس نے جب روزہ رکھوایا تھا مجھ سے پیسے لیے تھے، جب اس نے حج کروایا تھا مجھ سے پیسے لیے تھے۔ بھائی وہ جو پیسے تجھ سے لیے تھے وہ مجھے بتاؤ باہمی رضامندی میں کیا طے ہوا تھا؟ ویکھو جی، ہن تسی کام ویکھو جی، وہ باہمی رضامندی میں کیا طے ہوا تھا؟ اس نے کہا میں 5 وقت یہاں آ کر ڈیوٹی کروں گا، فرض ادا کروں گا، ڈیوٹی کروں گا، یہ 5 وقت میں جو یہاں آؤں گا اس کا مجھے بتاؤ آپ مجھے کیا دو؟ اس نے کہا جی تجھے 5 وقت یہاں آنے کی جو ڈیوٹی ہے، ملازمت جو تو کرے گا، میں اتنی تنخواہ دوں گا۔ اگر وہ نہیں جاتا وہاں اس کو تنخواہ نہیں ملتی۔ اگر وہ باہمی رضامندی میں طے ہو گیا کہ 5 وقت یہاں ہی آؤں گا تو وہ پھر کہتا ہے میری تنخواہ دے۔ اس نے کس کے پیسے لیے؟ 5 وقت وہاں جانے کے پیسے لیے نا۔ وہاں 5 وقت گیا، اس نے جا کے اذان دے دی۔ اگر وہ عبادت کے طور طے کسی سے نہ کرتا، اللہ پروردگار کی عبادت کے طور اذان دیتا، تب اس نے طے ہی کسی سے نہیں کیا تھا، اس نے ڈیوٹی کوئی بنائی نہیں تھی اپنے اوپر۔ اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ تھا، اللہ کے لیے اس نے اذان دی تھی، کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہی نہیں ہوا۔ جب آپ باہمی رضامندی میں امام کو 5 وقت وہاں بلاتے ہو تو وہ 5 وقت کی ملازمت باہمی رضامندی میں جو ڈیوٹی ہے وہ دینے آتا ہے۔ نماز تو وہ اپنی پڑھتا ہے، اور نماز تمہاری جو ہے وہ تمہاری اپنی ہوتی ہے کہ وہ تمہاری نماز پڑھ رہا ہوتا ہے۔ بھائی روزہ اس نے تمہیں رکھوانے کے پیسے باہمی رضامندی میں لیے، روزہ تو آپ نے خود رکھا ہے، روزہ بھی تمہارا ہے، روزے کی عبادت بھی تم نے کی ہے۔ کہیں ایسے ہوتا ہے جو باہمی رضامندی میں طے کسی کے ساتھ کیا جاتا ہے وہ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہاں آ کے ملازمت کر رہا ہوتا ہے،
وہاں آ کے نوکری کر رہا ہوتا ہے. یہ استاد جی کالج میں جاتا ہے، اسکول میں جاتا ہے، یونیورسٹی، یہ سارا ٹھیک ہے. جج صاحب جو ہے وہ ڈیوٹی پہ جاتا ہے، کلرک ڈیوٹی پہ جاتا ہے، پٹواری ڈیوٹی پہ. یہ سارے جی اپنے گھروں کو چھوڑ کر، اپنے کام کاج چھوڑ کر ڈیوٹیاں ادا کرتے ہیں، تو اس کی وہ تنخواہ لیتے ہیں. یہ جائز ہے کہ نہیں؟ او بھائی جائز تو بعد کی بات ہے، یہ حلال ہے. ہمیں یہ تک نہیں پتا ہوتا جائز چیز کیا ہے، حلال چیز کیا ہے، اجازت کی چیز کیا ہے، کچھ نہیں پتا ہوتا. کتنا بڑا یہ حرام ہے پتہ کچھ نہیں ہوتا، پتہ ہی سارے بتا رہا ہوتا ہے. فرض کفایہ ہے نا، یہ جان بوجھ کر جو اس کی ادائیگی نہیں جانتا اور فرض کفایہ ادا کرتا ہے، ظالم ہوتا ہے. لفظ تو اس کے لیے برے سے برا بھی چھوٹا سا ہے، ظالم ہی بہت بڑا ہے. لیکن ظالم لوگ سمجھتے نہیں کتنا بڑا ہے، بہت بڑا ہی ہے. اس سے باقی سارے کتا ہے، وہ یہ ہے، وہ ذلیل ہے، یہ سارے چھوٹے چھوٹے پدیاں ہیں. یہ ظالم بہت بڑا لفظ ہے اگر کوئی جانتا ہو. اور اگر فرض عین نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ فرض عین اگر انجانے میں بھی نہیں حاصل کرتا تو فرض کیسے ادا ہوگا؟ یہ گناہ ہے. اور جیسے ہی فرض عین ادا کرنا ہے، پہلے اس کی ادائیگی کا علم حاصل کرنا ہے، اس کے بعد اللہ اکبر کرنا ہے. اور اگر ایسا وقت آ گیا، مجبوری ہے، نہیں پورا علم حاصل ہوا، ابھی کر رہا ہے، پھر ادا کر لے. یہ شرعی عذر ہے، یہ فرض عین کی بابت ہے. خلط ملط دین ہم نے کر لی ہے. دین علم الہی ہے، لیکن ہم نے دین پتہ کیا جانا ہے؟ حکم کے بارے میں جان لینا. او بھائی حکم کے بارے میں کتنا کی جانو گے ہیں؟ یہ تو پوری زندگی کم ہے. اس کی مثال سمجھیے. حکم میں نماز فرض ہے، نماز کے مسائل سیکھتے 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 علم ہو رہا ہوتا ہے. علم نماز کا لامحدود ہے. کوئی کہے کہ میں علم لامحدود جو ہے وہ محدود کر دوں گا، میں نے سیکھ لیا ہے. وہ نہیں، بنگوڑے سے لے کے قبر تک نا سیکھتا چلا جا. بس حکم کا علم پورا نہیں ہوتا. حکم کی ادائیگی میں سجدہ ہے، رکوع ہے، قومہ ہے، جلسہ ہے، اتحیات ہے، فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنتیں ہیں. یہ گاہے بگاہے آہستہ آہستہ ان کا علم تجھے آتا چلا جائے گا. جزیات کے علم سے کل کا علم ملتا ہے، اور کل کا علم لامحدود ہے. یہ آہستہ آہستہ والی باتیں جو ہے نا ہم نے مکمل کر دی ہیں، ختم ہی کر دی ہیں. وہ آہستہ آہستہ ہونی تھی، وہ باتیں ایک دم نہیں اولاد ہو جانی تھی، آہستہ آہستہ ہونی تھی. وہ ایک دم ہی ختم کر دی ہیں. اور جو ایک دم ختم نہیں ہوتی علم، اس کی پرواہ کو نہیں، وہ ویسے ہی فارغ کر دی ہے. جو ختم ہی نہیں ہوتا ویسے ہی فارغ کر دی. ہو نہیں نا ختم، کیا کریں؟ کیوں مر ہی نہیں رہا؟ پیو دی عمر ہی بہت بڑی ہو گئی ہے. وراثت ہوندی سانو اج چاہیے ہے. پیو نے ختم کر دی ہے، باپ کو ہی مار دی. جب کوئی باہمی رضامندی میں کوئی معاملہ طے کر لے، وہ معاملہ لیا جائے گا، عبادت نہیں لی جائے گی. جب کوئی عبادت اللہ کے ساتھ، اللہ کی حکم تعلیم فرض وغیرہ میں کرتا ہے، تو وہ عبادت مراد لی جائے گی. اسے باہمی معاملہ آپس میں مخلوق کی بات نہیں لی جا سکتی. جب تک کوئی فرق نہیں جانتا، بے فرقہ بے تمیز ہوتا ہے،
ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، بے ادبا جو ہے، جسے ادب نہیں ہے، اس کے تو اعمال ہی ضائع برباد ہو جاتے ہیں جو اس نے پہلے کیے ہوتے ہیں۔ پہلے کنی کی نماز پڑھی ہے، پہلے کنا کا روزہ رکھا ہے، جب تک وہ مکمل نہ ہو جائے وہ تو قبولیت نہیں پاتا، ابھی راستے میں ہی ہوتا ہے، وہ فارغ ہو جاتا ہے۔ کیوں بھائی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے بعد نماز مکمل ہونی تھی نا، جب نماز سے وہ فارغ ہو جاتا۔ یہ تو ہوا خارج ہونے پر فارغ ہوا ہے، یہ نماز تو نہیں مکمل ہوئی۔ دین علم الہی ہے، ہم نے دین کو پتہ کیا جانا ہے؟ کتابیں پڑھنے کے بعد یہ ہم سمجھتے ہیں کہ اب ہماری اولاد ہو جائے گی، کبھی کتابیں پڑھنے کے بعد بھی اولاد ہوئی ہے؟ وہ تو بلوغت میں نقطہ اللہ دیتا ہے، نقطے کے بعد اللہ نان نفقے کے قابل کرتا ہے، نکاح کے قابل کرتا ہے، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکم میں جب کوئی نکاح میں اولاد کی کوشش کرتا ہے تب اللہ چاہتا ہے تو اسے اولاد دیتا ہے۔ یہ ہے وہ بات، جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، میری راہ میں کوشش کرو۔ ہم نے کوشش کے بغیر ہی سارا کچھ کہہ دیا ہے، کہنے سے بھی کبھی کچھ ہوتا ہے۔ کہنا یہ تو تب ہے اگر کوئی سننے کے قابل ہو۔ ہم نے اللہ کو تو سنا ہی نہیں، اللہ کے نبی کو سنا ہی نہیں، اللہ کے بندے کو سنا ہی نہیں ہے۔ ہم جتنا کہہ رہے ہیں سب بکواس کر رہے ہیں، اللہ جانتا ہے، دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں۔ پتہ ہے کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کے کان ہوتے ہیں نا وہ گونگا نہیں ہوتا، وہ بولنے کے قابل ہوتا ہے۔ جب کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں سے بولے گا تو یہ اللہ کے بندے ہوں گے جو سننے کے قابل ہوں گے۔ یہ سماعت ہے جو بندے کو پھر بولنے کے قابل کر دے گی، یہ بولنا اس کا اللہ اور اللہ کے بندے کا مشاہدہ ہوگا۔ 14ویں کی چاند کی طرح اپنے محبوب کو دیکھے گا، یہ ان آنکھوں سے دیکھنا نہیں ہے۔ وہ مشاہدے کے قابل ہے کہ سمینا، وہ سنتا ہے، دیکھ مجھے آ کر۔ اور جو یہ سنتا ہے کہ تو دیکھنے کے قابل نہیں ہے وہ بے ہوش ہو کر گر پڑتا ہے۔ اور جس نے اللہ کے بندے کو نہیں سنا، اس کی باتیں سنی ہیں، اسے کیا پتا کہ اللہ کے بندے کی باتیں کیا ہیں اور اللہ کے بندے کا سننا کیا ہے۔ اللہ کے بندے کی باتیں ایسی ہے جیسے بیوی کی باتیں ہوں یا شوہر کی باتیں ہوں، اور بیوی کی بات اور شوہر کی بات کیا ہے یہ وہ جانتے ہیں، دوسرے کو کیا پتا۔ یہ بڑی ضروری باتیں ہیں، ان باتوں کے بغیر مولوی ہرگز نہ شد مولا روم۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ مولا کے ساتھ والا کوئی بن جائے، اللہ کے بندے کے ساتھ والا کوئی بن جائے۔ ہمیں شوق نہیں رہ گیا کہ ذوق ہے، ضمیر ہمارا مردہ ہو چکا ہے۔ ضمیر کو زندہ کرنے والا ایک ہی اللہ کا بندہ ہے۔ مردہ بھی یہاں زندہ ہو جاتا ہے، زندہ کی تو بات ہی ایسی ہے کہ اسے مردہ نہیں اب کبھی بھی کہا جا سکتا کہ میری راہ میں میری کوشش میں مرنے والوں کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے۔ آئیے اس بات کو جانیں، حلال اللہ کا حکم ہے، حرام اللہ کا حکم ہے۔ یہ نبی رسول علیہ السلام کی تعلیم کے بغیر اس کا علم نہیں حاصل ہوتا۔ نبی رسول علیہ السلام کے صحابہ، تابعین، سلسلہ بسلسلہ یہ بزرگان دین اپنے استاد جو شاگرد ہوتے آئے ہیں، یہ نائبین کاملین جو ہیں، ان کی سماعت کے بغیر تعلیم نہیں ہوتی، تزکیہ نہیں ہوتا۔ ان کی سماعت ہوئی نہیں، تعلیم کیسے ہو گئی، تزکیہ کیسے ہو گیا؟ یہ تو اس نے اللہ والوں کی باتیں سنی ہیں، اللہ والوں کی باتیں سنی ہیں کہیں، اور کہیں کتابوں میں پڑھی ہیں، کہیں کتابوں میں پڑھا دی ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، کام کہتے ہیں جانے دو ڈبل ہے، بادشاہ یہاں تو بے بسی ہے، یہاں تو عاجزی ہے، بے بسی، سارا کوئی یہاں ہی آتا ہے۔